سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، اللہ تعالی نے زمانے کی قسم کھا کر بتایا ہے، یہ بات واضح رہے، ہمیں اور آپ کو یعنی کسی مخلوق کو مخلوق کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف ہم اللہ یا اللہ کے ناموں کی قسم کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی مخلوق کی قسم کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ یہ ایک الگ موضوع ہے، ہمارے ہاں رائج ہے روزی کی قسم کھانا، اولاد کی قسم کھانا، اسی طرح اس طرح کی چیزوں کی قسم کھانا حرام ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی افادیت، اس کی منفعت، اس کی اہمیت اور اس کی شہادت کے طور پہ کھاتے ہیں۔ اور انسانوں کا ذہن چونکہ عادی ہے کہ قسم سے جو بات کہی جاتی ہے اس کو وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تو انسانوں کے ذہن کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن میں اللہ نے مختلف قسم کھائی ہے۔ انہی قسموں میں سے ایک قسم سورہ العصر میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ العصر زمانے کو کہتے ہیں، گردش جو وقت گزر رہا ہے یہی زمانہ ہے، زمانہ ماضی ہے، زمانہ حال ہے، زمانہ مستقبل ہے، تو یہ تین زمانے پائے جاتے ہیں۔ تمام زمانوں کی قسم کھا کے اللہ فرماتے ہیں کہ ان قسم ہے زمانے کی، کیا ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان ضرور ٹوٹے اور گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ پورے زمانے کو اللہ نے شاہد بنایا، پوری انسانی تاریخ شہادت دیتی ہے کہ کون لوگ کامیاب ہیں اور کون لوگ ناکام ہیں۔ سیدنا آدم سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور جب تک اس وقت جو ہم موجود ہیں اس وقت تک، اور آخری زمانے تک یہ تاریخ بتاتی ہے کہ کون لوگ انعام یافتہ ہیں، کون لوگ کامیاب ہیں، کون لوگ ناکام ہیں، کون لوگ نامراد ہیں اور کون لوگ کامیاب ہیں۔ اب آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، پتہ چل جائے گا۔ جن لوگوں نے اللہ کے فرامین کو مانا وہ کامیاب ہوئے، انبیاء کامیاب رہے، ان کے مقابلہ کرنے والے ناکام رہے۔ کتنی بڑی بڑی طاقتیں، وہ فرعون جو وقت کا فرعون تھا، وہ نمرود، وہ رسول اللہ کے زمانے کے جو فرعون تھے، ابو جہل، ابو لہب اور ان کے ساتھی، وہ کیسا ناکام ہوئے، اور ان کے مقابلے میں نبی کے ساتھی کامیاب ہوئے۔ اب یہ کامیابی اور ناکامی کا مدار کیا ہے، وجہ کیا ہے، کون لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور کون لوگ ناکام ہوتے ہیں؟ تو اللہ نے صاف فرما دیا کہ سارے انسان ناکام ہیں، لیکن جن انسانوں کے اندر چار باتیں پائی جائیں گی وہ کامیاب ہیں۔ سب سے پہلی بات الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ کامیابی کی سب سے بڑی، سب سے بنیادی اور اساسی جو صفت اور وجہ ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان سے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اگر وہ ایماندار نہیں ہے، اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا، رسول پہ ایمان نہیں رکھتا، آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا، تقدیر پہ ایمان نہیں رکھتا، قیامت پہ ایمان نہیں رکھتا، فرشتوں پہ ایمان نہیں رکھتا، کتابوں پہ ایمان نہیں رکھتا، تو وہ ساری ایمان والی چیزوں پہ اگر ایمان نہیں رکھتا ہے تو ناکام ہے۔ چاہے اس کے ہاتھ میں تخت ہو، چاہے وہ دنیا گھومتا ہو، چاہے وہ ملک کا سربراہ ہو، چاہے وہ دنیا کا سربراہ ہو، اگر ایمان نہیں ہے اس کے دل میں، اگر ایمان نہیں ہے اس کے قلب میں، تو وہ ناکام ہے۔ کامیاب وہ ہے جس کے قلب میں ایمان ہے، چاہے وہ رکشہ چلانے والا ہو، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ غریب سے غریب تر انسان ہو، اگر صاحب ایمان ہے تو وہ کامیاب ہے، اور وہ دولت مند جو کہ ملینوں ڈالر کا مالک ہے وہ ناکام ہے اگر ایمان نہیں ہے تو۔ سب سے پہلی ضروری چیز ایمان ہے۔
ایمان بھی وہ ایمان چاہیے جو صحابہ کا ایمان تھا، جو تابعین کا ایمان تھا، جو سلف کا ایمان تھا، جو بزرگوں کا ایمان تھا۔ جو ایمان مطلوب ہے پختہ ایمان۔ بلال کو ریت میں دبایا جا رہا ہے، گرم ریت میں تڑپایا جا رہا ہے، اور دشمنان اسلام مولیچنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلال کی، لیکن وہ بلال کیا کہتے ہیں؟ احد احد احد، اللہ ایک ہے، ایک ہے۔ اسی طرح چپے چپے سے آواز آنی چاہیے، اللہ ایک ہے۔ کفر اور طاغوت خود بخود جو ہے ختم ہو جائے گا۔ ایسا پختہ ایمان بلالی اگر ہمارے اندر سرایت کر جائے، اے نوجوانوں، اے بزرگوں، اپنے ایمان کو ہم بھی مضبوط کریں، آپ بھی مضبوط کریں۔ پختہ ایمان، صحابہ کا ایمان پیدا کریں۔ سب سے پہلی کامیابی کی جو شرط ہے وہ ایمان ہے۔ دوسری چیز جو کامیابی کی ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے بھلے کام کیے، نیک کام کیے۔ یہ ہے اصل دلوں کو جیتنے والی بات۔ ہمارا کردار کیسا؟ ایمان تو ہمارے قلب میں ہے، ہمارے دل میں ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ وہ ایمان جب شکل اختیار کرتا ہے تو مسکراہٹ میں تبدیل ہوتا ہے، دوستوں سے بات چیت میں تبدیل ہوتا ہے، والدین سے اچھے تعلقات میں تبدیل ہوتا ہے، بھائیوں سے اچھے تعلقات میں تبدیل ہوتا ہے۔ وہ نمازیں پڑھواتا ہے، زکوٰۃ دلواتا ہے، روزے رکھواتا ہے، حج کرواتا ہے، انسانیت کی خدمت کرواتا ہے، پڑوسی کے حق کو یاد دلاتا ہے۔ پڑوسی آپ کا یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، آپ کا پڑوسی برادران وطن میں سے کوئی ہو، اگر وہ بھوکا ہے اس کو پوچھئے، اگر وہ بھوک سے مر جائے گا تو آپ ذمہ دار ہوں گے، اگر وہ بیمار ہے تو اس کو ہاسپٹل میں لے جانا، اس کا علاج کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ انسانیت کی خدمت آپ نے کبھی کی؟ یہ عمل صالح ہے۔ عمل صالح میں سب سے پہلا عمل نماز ہے، لیکن اس نماز کا جو مظاہرہ ہوتا ہے تو ہم تمام جو انسان ہیں ان کے ساتھ انسانیت کا سلوک، محبت کا سلوک، مسرت کا سلوک اور تیمارداری کا سلوک، تعزیت کا سلوک، ان کے دکھ درد میں شرکت کا سلوک۔ آج محترم مولانا محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم العالیہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے جو صدر ہیں، وہ باقاعدہ قوم کے نام پیغام جاری کرتے ہیں کہ مسلم قوم اپنی اس جو ہے اساسے پر قائم رہے جو اس کا اساس ایمانی ہے۔ وہ ملک کے برادران وطن کی دلوں کو جیتنے کی کوشش اپنے ایمانی رشتے، انسانی رشتے کی بنیاد پہ کرے، اخلاق اچھا کرے، ان کے ساتھ بہترین طور پر پیش آئے، ان کو خیر کی دعوت دے، بھلائی کی دعوت دے، اچھائی کی دعوت دے کہ آپ کی بھی نجات یہی ہے۔ ملک بھی اسی وقت بچے گا جب رشوت سے محفوظ ہو، کرپشن سے محفوظ ہو، جرائم سے محفوظ ہو، کرائم سے محفوظ ہو، نفرت سے محفوظ ہو، دشمنی اور آپسی عداوت سے محفوظ ہو، تبھی یہ ملک متحد رہ سکتا ہے، اس ملک میں امن و امان قائم رہ سکتا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کو، اپنے ذمہ داروں کو، اپنے لیڈروں کو، اپنی حکومتوں کو باقاعدہ پیغام دے کہ اس ملک میں امن و امان کو اگر قائم رکھنا ہے، اچھائی کو قائم رکھنا ہے، یگانگت کو قائم رکھنا ہے، ملک کی ترقی کو باقی رکھنا ہے، تو ایک مسلمان بحیثیت شہری بہترین ہندوستانی ہے، اور ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے وہ ملک کا ہمیشہ خدمت کرتا رہا ہے اور ملک کا خادم ہے اور آئندہ ملک کی خدمت کرتا رہے گا جب تک اس طبقے کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ آپ ہی تو روح ہیں اس ملک کی، اس عالم کی۔ آپ اپنی روح ہونے کی کیفیت کو بیدار کیجئے، اپنے آپ کو پہچانیے، اپنی عرفی حیثیت کو پہچانیے، اپنے منصب کو پہچانیے، اور اس ملک کے لوگوں کو خیر کی دعوت دیجئے، انسانیت کی دعوت دیجئے، بھلائی کی دعوت دیجئے، اللہ سے تعلق جوڑنے کی دعوت دیجئے، اور ان کے دلوں کو موم کیجئے۔ ان کے سینے میں جو پتھر دل ہے، جو نفرت پھیلانا چاہتے ہیں، ان کا جواب آپ ایسی محبت سے دیں جس محبت میں قوت ہو،
یہ عجیب بات ہے، محبت اور قوت۔ محبت کے اندر اگر قوت ہے تو وہ پتھر دلوں کو پسیج سکتا ہے، پتھر بھی موم بنا سکتی ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری شرط ہے کامیابی کی، نیک عمل، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ جن مومنوں نے نیک عمل کیا، اور نیک اعمال میں یہ ساری چیزیں ہیں جس کا تذکرہ کیا گیا، اور بھی چیزیں ہیں۔ آپ اچھی تجارت کریں، تجارت کے ذریعہ اس میں آپ بے ایمانی نہ کریں، اس میں آپ خیانت نہ کریں، آپ مزدوری کریں، مزدوری میں یا ملازمت میں آپ ٹائم کا شارٹ نہ کریں کہ 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے 2 گھنٹے میں نمٹا دیا، کیسے جائز ہوگا آپ کے لیے؟ ان ساری چیزوں کو مسلمان محسوس کریں تو اس ملک کے ان لوگوں کے دلوں کو، مسلمانوں کے بھی اور سارے برادران وطن کے دل کو جیت سکتے ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ دوسرا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا۔ حق کیا ہے؟ امانت اختیار کرنا حق ہے، خیانت نہ کرنا یہ باطل ہے، دونوں کی تلقین کیجئے۔ اے ملک کے حکمرانوں، جو تمہارے ہاتھوں میں ملک کا اثاثہ ہے وہ امانت ہے، اس میں خیانت کرنا تمہارے لیے بھی ظلم ہے، اور ہم خیانت کرتے ہیں تو یہ بھی ظلم ہے۔ خیانت کرنا قومی اثاثے میں، مالی اثاثے میں، مالدار کے اثاثے میں، مالک کے اثاثے میں، باپ کے اثاثے میں، بیوی ماں شوہر کے اثاثے میں خیانت اگر کرتی ہے تو خیانت غلط ہے، اس کی تلقین کیجئے، اس پر ایمان بھی رکھیے، دوسروں کو جو بھلائی آپ مانتے ہیں دوسروں تک پہنچائیے، اچھائی کا حکم دیجئے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اچھائی کا حکم دیجئے، وَانْهَا عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائی سے روکیے۔ اور اچھائی سے اور برائی سے روکنے میں جو اذیتیں، جو دشواریاں، جو ناخوشگواریاں، جو رد عمل آئے اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھیے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر اور برداشت کی ایک دوسرے کو تلقین کیجیے۔ اچھا کوئی ستاتا ہے تو ذرا صبر کرو، حالات بدلیں گے، تم کروٹ لو، دوسرا محاذ اختیار کرو، نئے انداز میں تم جو ہے ایمان کی تجدید کرو، اور نئے انداز میں ملک کے سامنے اپنے کو پیش کرو۔ اچھائی کی تلقین کرنا، اور تلقین کرنے میں اگر ناگوار حالات پیش آتے ہیں تو اس پہ صبر کرنا اور دوبارہ تیار ہونا، یہ ہے مومن کا وطیرہ۔ انسانیت کی کامیابی ایمان، عمل صالح، خیر کو پھیلانے، خیر پھیلانے میں جو اذیتیں آئیں اس کو برداشت کرنے میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے اور شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔